بزم سعد کے ساتھ سے میں ہوں آپ کا اپنا سعد الدین سعد۔ مذہب اسلام میں موسیقی کو حرام قرار دیا گیا، لیکن فلموں کا نام ذہن میں آتے ہی ہمارے اذہان میں گانے گونجنے لگتے ہیں۔ پر میں آپ کو اس ویڈیو میں ان نعتوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو فلم انڈسٹری سے ہوتی ہوئی مسجد اور مدارس تک پہنچی۔ یہ کون سی نعتیں ہیں، ان کا تعارف بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور ان کے گانے والے بڑے گلوکاروں کے بارے میں بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں، اور ہماری یہ معلومات آپ کو حیران کر دیں گی۔ پاکستان اور ہندوستان میں فلم انڈسٹری کے اندر ہمیشہ سے نعت کے فروغ کے لیے کام ہوا۔ میں آپ کو چند نعتیں بتاتا ہوں۔ شاہ عرب سید ابرار تمہیں ہو، مجھے روئے زیبا دکھا میرے مولا، میری جھولی کو بھر دے اے خدا، بے کس پہ کرم کر دے سرکار مدینہ، اور اوپر سے پھر شاہ مدینہ شاہ مدینہ۔ یہ وہ نعتیں ہیں جو آپ لوگوں نے مسجد اور مدارس میں کسی نعت خواں کی آواز میں سنی ہوگی۔ لیکن ٹھہریے، آپ کو اس ویڈیو میں لیے چلتے ہیں کہ کون کون سے سنگر نے کس کس نعت کو پڑھا۔ ناظرین و سامعین، سب سے پہلے محمد رفیع کا نام آتا ہے، جنہیں انڈیا اور پاکستان کے اندر سب سے بڑا گائک اور پلے بیک سنگر سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے بے شمار فلموں کے لیے گیت گائے اور کروڑوں لوگوں کے دلوں پر راج کیا، لیکن اپنے گیتوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے 22 فلموں کے لیے نعتیں بھی گائی اور 10 غیر فلمی نعتیں بھی گائی، اور یہ بہت حیران کن بات ہے۔ آپ کی جو سب سے مشہور نعت تھی وہ تھی میری جھولی کو بھر دے اے خدا۔ یہ آج بھی لوگ سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، اور جب محمد رفیع خانہ کعبہ میں عمرہ ادا کرنے گئے تو وہاں پر ان کی جب خانہ کعبہ پر نظر پڑتی ہے تو وہ یہ نعت گنگنانے لگتے ہیں اور زاروں قطار رونے لگتے ہیں، اور یہ بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے جو کسی اور موقع پر ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ دوسرے نمبر پر ہندو سنگر کملا جھریا کا نام آتا ہے۔ بھئی ہندو سنگر کا نعت سے کیا کام؟ لیکن ٹھہریے، یہ ہندو سنگر نے بھی نعت پڑھی ہے، جو کولکتہ میں پیدا ہوئی اور اردو، ہندی اور بنگالی فلموں کے لیے بے شمار گیت گائے۔ آپ نے اپنے کیریئر میں 4 نعتیں پڑھی جو بہت زیادہ مقبول ہوئی۔ شاہ عرب سید ابرار تمہیں ہو، بہت مشہور نعت تھی، اور پھر اوپر سے مجھے روئے زیبا دکھا کملی والے۔ یقیناً ان کی نعتیں بہت دلچسپ تھیں، اور وہ ایک ہندو تھی، اور انہوں نے فلموں کے لیے نعتیں گائیں، اور یہ بھی فلم انڈسٹری کے اندر نعت کا وجود آج سے نہیں بہت پہلے سے ہے۔ ناظرین و سامعین، شمشاد بیگم کا تو آپ نے پھر ظاہر ہے نام سنا ہی ہوگا، جن کا تعلق لاہور سے ہے، لیکن ہندوستان میں آپ رہنے لگیں اور پاکستان تقسیم ہندوستان کے بعد واپس نہ آئی۔ آپ کو فلمی گائکی کے ساتھ ساتھ فلم میں نعت پڑھنے کے حوالے سے بھی خوب شہرت حاصل ہے، اور اس وجہ سے آپ کی وہ بچپن کی ویڈیوز بھی ابھی تک لوگوں کے اذہان پر واضح ہیں۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، کتنی خوبصورت نعت ہے، لیکن یہ بھی ایک فلم میں پہلے پڑھی گئی۔ دوسری نعت ان کی تھی میں سو جاؤں مصطفیٰ کہتے کہتے، کھل جائے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ہمیں جب بھی یہ نعت سننے کا موقع ملتا ہے، یقین کیجئے مزہ اور لطف ہی آ جاتا ہے۔ 4 نعتیں لتا منگیشکر نے بھی پڑھی۔ بھائی وہ اتنی بڑی ہندو دھرم کی ماننے والی اور اتنی بڑی گلوکارہ نعت کیوں پڑھے گی؟ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس نے نعت پڑھی ہیں۔ 4 نعتیں، مغل اعظم فلم کے لیے بھی آپ نے نعت پڑھی، اور یہ نعت ان کی بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ۔ اور اس بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ سرکار مدینہ صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ وہ رحمت للعالمین ہیں، اسی لیے سبھی انہی کے ہیں اور وہ ہم سب کے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ ناظرین و سامعین، ایک نعت تو میں ڈیفینیٹلی کہتا ہوں آپ نے سنی ہوگی، اگر آپ نے نہ سنی ہونا تو آپ میری یہ ویڈیو کو سکپ کر دیں۔ شاہ مدینہ شاہ مدینہ، یہ اتنی مشہور نعت کون گا سکتا ہے؟ ہر مسجد میں، ہر محفل میں پڑھی جاتی ہے، لیکن اس نعت کو بھی سب سے پہلے فلم میں پڑھا گیا، اور یہ بھائی سمجھ نہیں آتی ہے بات۔ سلیم رضا اور ان کے ہمنوا گروپ کی آواز میں ایک فلم کے اندر جب اس نعت کو پڑھا گیا تو اس کے چند دنوں بعد ہی لوگ اس نعت کو سننے کے لیے سینما گھروں میں فلمیں دیکھنے جایا کرتے۔ مذہبی لوگ،
ناظرین و سامعین، اس نعت میں ایسی کچھ تاثیر تھی کہ مذہبی طبقہ صرف اس نعت کو سننے کے لیے سینما گھروں میں فلمیں دیکھنے جایا کرتا۔ تو پھر یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آج تک اس نعت کو لوگ سنتے اور پسند کرتے ہیں، کیونکہ اس نعت میں ایسی شاندار آوازیں ہیں جو لوگوں کو پسند ہیں، لیکن اس کے شاعری نہایت ہی دلچسپ ہے، اور جب بھی بندہ سنتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ بندہ خانہ کعبہ کے اندر جا کر سن رہا ہو۔ ناظرین و سامعین، فلم اور نعت میں بہت زیادہ فرق ہے، اور نعت کا فلموں میں آنا اگرچہ ایک نیک شگون تھا، اور مذہب اسلام اور بالخصوص نعت کے فروغ میں اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ لیکن آپ لوگ مجھے ایک رائے دیں، کیا فلموں میں نعت کا آنا صحیح بھی تھا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔